اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بیوی اپنے خاوند پہ بھروسہ کرتی ہے، بیٹا اپنے باپ پہ بھروسہ کرتا ہے، دوستوں کا دوستوں پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پر بھروسہ ضرور کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، مخلوق پر بھروسہ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ بندوں پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ذات پر یقین کر لیں، اور جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس بندے کے یقین کو ہمیشہ سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ مایوس تو ہم تب ہوں جب ہمارا اللہ نہ ہو، مایوس تو ہم تب ہوں جب ہم مسلمان نہ ہوں، مایوس تو ہم تب ہوں جب ہمارے پاس قرآن مجید جیسی طاقتور ترین کتاب نہ ہو، کلام نہ ہو، مایوس تو تب ہوں جب معاذ اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں۔ جو بندہ اللہ پہ یقین کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورت ذات ہے، اور عورت کا دل ذرا چھوٹا ہوتا ہے، جلدی گھبرا جاتی ہے، اور پھر اپنی اولاد کے معاملے میں تو اس کا دل تو اور بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ کسی پر یقین نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس کے بیٹے کے بارے میں آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگے کہ جو فرعون کے سپاہی ہیں وہ کہیں میرے بچے کو پکڑ کر نہ لے جائیں اور قتل نہ کر دیں، اس کو پانی میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو۔ اب میرے عزیزوں، اگر عورت سوچے یا اللہ آپ میرے بچے کو بچانا بھی چاہتے ہیں تو ادھر کوئی فرعون کا سپاہی ہی نہ آئے، اگر میرے بچے کو آپ بچانا ہی چاہتے ہیں تو اس کو کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں، تو کوئی بندہ وہاں جائے ہی نہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے الٹ کام کروایا۔ فرمایا میرے اللہ کریم نے کہ تم اسے پانی میں ڈالو، اور ساتھ کیا کہہ دیا، یہ کنارے لگے گا اور پھر اس کو وہ پکڑے گا جو اس بچے کا بھی دشمن، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بھی دشمن۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس کو تو بچانا ہے، اور آپ الٹا اسی کے ہاتھ پہنچا رہے ہیں جو اس کا دشمن ہے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا، خوف بھی نہ کھانا اور ڈرنا بھی نہیں، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، اور ہم نے اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، اور یہ دیکھیے وہ عورت ذات ہے، اللہ کے وعدے پر اس نے اعتبار کیا، یقین کیا، اور اپنے بیٹے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو پانی میں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور ہے کہ عقل کیا کہتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ پانی میں ڈالنے سے بچہ نہیں بچے گا، اس کی وجہ کیونکہ بکسا بند کر دیا، اور اگر بکسے میں سوراخ رکھو ہوا کے لیے تو اس میں سے پانی اندر جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا، اور اگر پانی سے روکنے کے لیے اس سوراخ کو بند کر دیں، بکسے کو بند کر دیں، تو ہوا بند ہو جائے گی، بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا، تو بچہ بچتا نہیں۔ سوراخ بناؤ تو نہیں بچتا،
سوراخ نہ بناؤ تو بھی نہیں بچتا۔ آنکھ یہ دیکھ رہی ہے لیکن اللہ کے وعدے پہ بھروسہ، اور وہ ماں اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال رہی ہے اور ڈال کے گھر آ جاتی ہے۔ میرے اللہ کریم کی شان دیکھیے، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کی سیر کر رہا ہے اور تقریباً اس کے ارد گرد 800 کے قریب اس کے غلام تھے۔ ایک نے اس بکسے کو دیکھا اور پکڑ کے پیش کیا تو فرعون نے کہا کہ اس کو کھولو۔ جب کھولا تو اس کے اندر بچہ صحیح سلامت۔ اب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان پر نچھاور ہو گئی اور کہنے لگی اس کو قتل نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں۔ اب بیوی نے یہ کہا تو فرعون بھی بات کو مان گیا کہ اچھا اس کو نہیں قتل کرواتے۔ یہ دیکھیے میرے عزیزوں، وہ سفاک انسان ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا، اور یہاں جب اس کی بیوی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کو قتل نہیں کرنا، تو ساتھ ہی وہ مان گیا ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرواتے۔ اصل میں اس کے دماغ نے اس کو دھوکہ دیا۔ اس نے ذہن میں یہ سوچا میں اس کو بیٹی کی طرح گھر میں پالوں گا تو یہ مجھ سے تخت کیوں چھینے گا، یہ تو میرا بیٹا ہوگا۔ اصل میں یہ ایک بہت طویل واقعہ ہے کہ اس کے نجومیوں نے، اس کے کاہنوں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کو اور تاج کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس وجہ سے فرعون نے سارے ہونے والے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا۔ بہر کیف یہ ایک الگ موضوع ہے، بہت طویل ہے، اس کے بارے میں پھر کبھی بات ہوگی۔ تو عقل نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو تم رکھ لو، اور اس کو اس نے بیٹا بنا لیا اور اعلان کروا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ڈبے کا دودھ یا دوسرا دودھ تو ہوتا نہیں تھا کہ فیڈر بھر کے دو اور گزارا ہو گیا۔ عورتیں دودھ پلاتی تھیں، چنانچہ مختلف عورتوں کو بلوایا گیا تو میرا اللہ کریم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا۔ بچہ پیتا ہی نہیں اور بچہ رو رہا ہے، اور بچے کے رونوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے صبح بڑے غم کی حالت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑے غم کے ساتھ صبح کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے دل پر گرا نہ دیتے، اس کے دل کو تسلی نہ دے دیتے تو وہ رو پڑتی اور راز کو کھول بیٹھتی۔ ہم نے اس کے دل کو تسلی دیے رکھی، اور اس کی والدہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی جاؤ جا کر بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ بہن بھاگی ہوئی گئی اور اس نے جا کر محل میں تماشا دیکھا، بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا، اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ بلاؤ کسی اور کو جو اس کو دودھ پلائے۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ کہنے لگی میں تمہیں ایک گھر کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ تو تاریخ میں یہ ہے کہ خیر خواہ کا لفظ سن کے فرعون کو تھوڑا سا شک پڑا، اور وہ اس کو پکڑ کے کہنے لگا اے لڑکی کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ اس کے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ کہنے لگی حضور ہم آپ کی رعایا ہے، ہم آپ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ تو فرعون کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک، اچھا جاؤ جا کر لے آؤ۔ وہ بھاگی ہوئی جا کے گھر آئی اور کہنے لگے امی سے امی چلو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں آئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب جب اطلاع ملی فرعون کو کہ بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا تو فرعون کہنے لگا بہت اچھا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 2-3 دن وہیں رہی، اور 2-3 دن کے بعد وہ کہنے لگی کہ گھونسلہ اپنا پکا ہو یا کچا، میں تو اپنے گھر جاتی ہوں، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی،
اب فرعون کہنے لگا تو واپس نہ جا، بچے کو ساتھ لے جا اور اپنے گھر میں اس کو دودھ پلاتی رہنا، اور میں تمہاری دودھ پلانے کی تنخواہ کو تمہارے گھر بھیج دیا کروں گا۔ اور میرا اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے لٹا دیا اس کو اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ بھی نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے۔ اگر یہ یقین ہمیں مل جائے تو ہماری زندگی پھولوں کی سیج بن جائے۔ اور یقین رکھیے، اور اسی یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ نگاہ مرتے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع اور عمل ہے یہ ہر قسم کی مایوسی، ڈپریشن، غم اور نا امیدی سے نکلنے کا علاج اور وظیفہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ وہ وظیفہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ سورہ والضحیٰ کا شان نزول یہ ہے، کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، کچھ دن پہلے بھی ایسا ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا کہ بہت دن گزر گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی پریشانی طاری ہو گئی، اور کچھ لوگوں نے بھی تانے دینے شروع کر دیے کہ کچھ عرصے سے آپ نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی، کیا تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا؟ اور خود جس قدر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وحی آئے اور آپ کی روح کو مزید غذا اور تر و تازگی ملتی رہے، اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت رنج اور غم میں تھا، اور میں سوچتا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہوئی کہ وجہ کیا بنی ہے؟ میرے عزیزوں، یہ ہے وہ کیفیت جس کے اندر یہ آیتیں سورہ والضحیٰ کی نازل ہو رہی ہیں، اور یہ سورت اور یہ چھوٹی سی سورت ہے، صرف اس کی 11 آیات ہیں۔ اس کو سورہ والضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، سورہ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ 30ویں پارے کی زینت ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہر قسم کی مایوسی سے، ڈپریشن سے آپ کو نکالے گی۔ اس سورت کی تلاوت کے بہت سارے برکات ہیں، فضائل ہیں۔ جب آپ اس سٹیج پر پہنچ جائیں کہ ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہو، تو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ سے مایوس ہونا کفر تک لے جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ کسی بھی پریشانی سے یا ڈپریشن سے ہمیں اللہ کی ذات ہی نکالے گی۔ تو اس سورہ والضحیٰ میں ساری کی ساری آیتیں بہت خوبصورت ہیں، پیاری ہیں، اور اس میں بہت پیاری صورت والا سوف یعطیک ربک فترضی، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ پوری صورت شروع سے آخر تک چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں اس کو، چھوٹی سی صورت ہے، کوئی بہت بڑی صورت نہیں ہے، اور ایک جگہ ایک وقت مقرر کر کے بھی اس کو پڑھیں۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی 21 بار تلاوت کر لیں، 41 بار کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی بھی دور کرے گا، اور آپ کے لیے ایسے راستے بھی بنائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے بھی بنائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ میرا اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں یا جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے الٹ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور اس کو لگاتار پڑھتے رہیں۔ اور ایک آخری بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کبھی مایوس ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں، یا کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے موسیٰ کو فرعون کے اپنے محل میں پال کے دکھایا۔ جب آپ مایوس ہوں تو یہ دیکھیے گا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں زندہ رکھ کے دکھایا۔ جب ہم مایوس ہوں تو یہ یاد رکھیے گا کہ میرے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا۔ اور میرے عزیزوں، جب آپ پریشان ہوں، مایوس ہوں، تو یہ سوچئے گا کہ اس اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے دکھایا اور اس کے بعد ان کو زندہ باہر نکال کے دکھایا۔ قرآن مجید اور ہماری اسلامی تاریخ ان جیسے بہت سارے معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، مایوس نہ ہوں، اللہ کو یاد کریں، سورہ والضحیٰ کو پڑھیں، اس کو پانی پہ دم کریں، اپنے اوپر بھی چھڑکیں، پانی بھی پئیں، پورے گھر میں بھی چھڑکاؤ کریں، اور جو مشکل، جو بھی پریشانی اس کو نکال باہر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی مایوسی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، اور ہمارے لیے کامیابی کے راستے ہمیشہ ہمیشہ کھولیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، تو اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔